हाँ, ये ठीक है, इस तरह किसी को हम पर शक नहीं होगा, हाइबर्ड ने सर हिलाते हुए कहा। इस साल राशिद का क्या किया तुमने? मादाम ने अचानक किसी ख्याल के तहत पूछा। करना क्या है, बंधा हुआ पड़ा है, उसे मारने से कोई फायदा नहीं। जिस वक्त हमारा जहाज यहाँ से परवाज करेगा, हमारे आदमी उसे बेहोश करके किसी पार्क में फेंक देंगे, हाइबर्ड ने जवाब दिया। ओके ठीक है, फिर अब चलने का बंदोबस्त होना चाहिए। मैं चाहती हूँ पहली फुर्सत में यहाँ से निकल चलें, ऐसा ना हो कि कोई चक्कर चल जाए, मादाम ने कहा। और फिर उसने मेज़ पर पड़ा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और उसका रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस इंक्वायरी एयरपोर्ट। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जवाब मिला। देखिए, हमें फौरी तौर पर मगरबी जर्मनी जाने के लिए कोई परवाज़ चाहिए, 2 सीटें, इट इज़ इमरजेंसी, मादाम ने मीठे लहजे में कहा। ओ 2 सीटें चाहिए, दूसरी तरफ से चौंकते हुए कहा गया। जी हाँ प्लीज़, मादाम ने कहा। आप लकी हैं, अभी चंद लम्हे पहले 2 सीटें कैंसिल हुई हैं, परवाज़ 1 घंटे बाद रवाना हो जाएगी, आप फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंच जाएं, दूसरी तरफ से कहा गया। तो हमारी सीटें बुक कर लें, ऐसा न हो कि हमारे पहुंचने से पहले ही कोई और साहब टपक पड़े, हम भी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। और देखिए आपकी मेहरबानी, देखिए आपकी इस मेहरबानी के सिले में आपको $100 इनाम नकद भी दूंगी, मादाम ने कहा। $100? ओ शुक्रिया, किस नाम से बुकिंग करूं? दूसरी तरफ से बोलने वाले की यकीनन बातें खिल गई थी। मिसेज एंड मिस्टर माइकल, मादाम ने कहा। ओके बुक हो गई, आप एयरपोर्ट पहुंचकर इंक्वायरी में तशरीफ़ ले आएं। मेरा नाम जाबर अली है, मैं तमाम कार्रवाई आपके आने तक मुकम्मल करा दूंगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जाबर अली ने कहा। उसका लहजा बेहद खुशामदाना था। अगर आप इतने ही मेहरबान हैं तो हम आपको मायूस नहीं करेंगे, इनाम $100 की बजाय $200 भी हो सकता है। लेकिन एक मसला है, हमारे कुछ दुश्मन हमें रोकना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी की निगाहों में आए बगैर जहाज़ में सवार हो जाएं, मादाम ने कहा। क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है मिसेज माइकल। आप ऐसा करें, गेट वे नंबर 3 पर पहुंच जाएं, जहां से हैवी सामान गुजरता है, मैं वहां मौजूद होऊंगा। मैं वहीं से आपको ले चलूंगा और आपको जहाज़ तक पहुंचा दूंगा। मेरी ड्यूटी आधे घंटे बाद ऑफ होने वाली है, जाबर अली ने जवाब दिया। वेरी गुड, शुक्रिया, हम आधे घंटे बाद पहुंच जाएंगे, मादाम ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओके मैं इंतज़ार करूंगा, जाबर अली ने कहा। इस मुल्क में तो हमारी किस्मत वाकई अरूज पर है। तुम ऐसा करो, माइकल वाली तस्वीर जैसा मेकअप कर लो, मैं भी मिसेज माइकल बन जाती हूँ और फिर मैंने सर राशिद और सर दाऊद के मुतालिक भी हदायत देनी है। हमें आधे घंटे तक एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए, मादाम ने सोफे से उठते हुए कहा। उसने फिल्म पहले ही एहतियात से जेब में डाल ली थी। ठीक है, मगर ये मगरबी जर्मनी का क्या चक्कर है? क्यों ना सीधे एक्रीमिया चलते, वहां जाकर ये फिल्म उनके हवाले करके जान छुड़ाते, हाय बर्ड ने उठते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग सिर्फ केस की हद तक चलता है, हाय बर्ड, तुम बिजनेस के मामलात नहीं समझते। मैं मगरबी जर्मनी में बैठकर मजीद सौदाबाजी करूंगी, $1 करोड़ हमने पहले वसूल किए हैं। मेरा ख्याल है 50 लाख नहीं तो $25 लाख मजीद हासिल किए जा सकते हैं, मादाम ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ वाकई ये बिजनेस वाला काम तुम्हारा ही है। चलो ठीक है, मुझे तो मगरबी जर्मनी से छुट्टी मिल जाएगी ना, मैं जजीरा हवाई में कुछ मसरूफियात अधूरी छोड़कर आया था, उन्हें पूरा कर लूँगा। हाइवर्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, मुझसे ज़्यादा अच्छी तफरीह तुम्हें हवाई में मिलेगी, मादाम ने आंखें निकालते हुए कहा। ओह वेरी गुड, तुम मेहरबान हो, तो फिर मुझे किसकी परवाह है, हाइबर्ड ने उछलते हुए कहा। मैं तुम्हें इस बार तुम्हारी कारकर्दगी का पूरा इनाम देना चाहती हूँ, 1 हफ्ते का इनाम, लेकिन अपने मेंशन में, मगरबी जर्मनी में नहीं, मादाम ने कहा। ओ 1 हफ्ता मैं तुम्हारे साथ इस मेंशन में गुजारने के लिए अपनी ज़िंदगी के 10 साल कुर्बान कर सकता हूँ, मादाम, हाइबर्ड ने झुककर आदाब बजा लाते हुए कहा। ओके चलो अब तैयारी करो, ऐसा न हो कि फ़्लाइट मिस हो जाए, मादाम ने हंसते हुए कहा। और फिर वो मुल्हिका कमरे की तरफ बढ़ती चली गई, जबकि हाई बर्ड बैरूनी दरवाजे की तरफ चला गया। और फिर वो आधे घंटे बाद दोनों तैयार होकर टैक्सी में सवार होकर गेट वे नंबर 3 पर पहुंच गए, जहां एक नौजवान बड़ी बेचैनी से उनके इंतज़ार में खड़ा था। मिस्टर एंड मिसेज माइकल, उसने इन दोनों को देखते ही आगे बढ़कर कहा। हाँ, और आप यकीनन जाबर अली हैं, मादाम ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल मैडम, आपका तमाम काम मुकम्मल है, मैंने आपकी टिकटों की अदायगी भी कर दी है ताकि आपको इधर ना जाना पड़े, जाबर अली ने हाथ में पकड़ी हुई 2 टिकटें मादाम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वेरी गुड, आप वाकई काम के आदमी हैं, मादाम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने टिकटें खोलकर उन्हें गौर से देखा और फिर उसने हैंडबैग खोलकर दोनों टिकटें उसमें रख लीं और नोटों की एक गड्डी निकालकर जाबर अली के हाथ पर रखते हुए कहा। टिकटों की रकम के अलावा ये $500 से भी ज़्यादा हैं, सब रख लीजिए, मादाम ने कहा। और जाबर अली का चेहरा इतनी रकम देखकर यूं खिल उठा जैसे दुनिया जहां की मुसर्रतें उसके दिल में घुस गई हों। शुक्रिया, आइए मेरे साथ।
जाबर अली ने जल्दी से नोट की गड्डी अपने कोट की अंदरूनी जेब में रखते हुए कहा और फिर वो इन दोनों के लिए हुए एयरपोर्ट टर्मिनल की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान दोपहर के खाने में मसरूफ़ था, लेकिन उसका जहन मादाम टेलर के केस में बुरी तरह उलझा हुआ था। ये वाहिद केस था जिसने इमरान जैसे शख्स को भी बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। मुजरिमों ने सिर्फ एक ड्रामा खेला और सर दाऊद की लेबॉर्ट्री का पता लगा लिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उनका क्या मिशन है, ये सब कुछ मुकम्मल अंधेरे में था। ना ही मुजरिम कोई हरकत कर रहे थे और ना ही उनका कोई क्लू मिल रहा था। सफदर को जख्मी करके मादाम टेलर और हाइबर्ट दोनों गायब हो गए। कैप्टन शकील को डाज देने के बाद वो सवादो भी गायब हो गया। अब सीक्रेट सर्विस वाले शहर में मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन मुजरिमों का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं मिल रहा था। सर दाऊद की तरफ से भी कोई इत्तला नहीं थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। यूं लगता था जैसे सिरे से कोई केस ही ना हो, लेकिन इमरान जानता था कि मुजरिम मौजूद हैं। जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन क्या करना है। सर दाऊद की लेबॉर्ट्री में कोई ऐसा फार्मूला मौजूद नहीं था जिसे वो चुराने की कोशिश करते। कोई ऐसा साइंसदान था जिसके मुतालिक ये सोचा जा सकता कि उसे अगवा करने का प्रोग्राम होगा। उसके बावजूद मुजरिम मौजूद थे और जाहिर है कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, यही एक सवालिया निशान था जिसका जवाब किसी भी तरह नहीं मिल रहा था। उसी लम्हे करीब मौजूद तपाई पर रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सुलेमान बोल रहा हूँ, इमरान ने जानबूझकर सुलेमान की लहजे में जवाब देते हुए कहा। सुलेमान, इमरान फ्लैट में है। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की खुश्क आवाज़ सुनाई दी। फ्लैट में तो नहीं है, अलबत्ता कमरे में बैठा अंधेरे में टामक टोइयां मार रहा है। वैसे सर सुल्तान साहब, ये टामक टोइयां क्या चीज़ होती है? क्या कोई सुइयां टाइप की चीज़ है? इमरान ने बदस्तूर सुलेमान के लहजे में कहा। फ़ोन इमरान को दो और सुनो, आइंदा होश में रहकर मेरे साथ बात किया करो। सर सुल्तान का लहजा और भी ज़्यादा खुश्क हो गया। आपका लहजा बता रहा है कि आपके बावर्ची ने आज आपको हरी मिर्चें खिला दी हैं। अपने बावर्ची को खर्चा दिया करें ताकि कोई सब्जी ही ले आया करे। हरी मिर्चें मुफ्त मिल जाती हैं ना? इस बार इमरान ने अपने असल लहजे में कहा। ओ तो तुम थे, मैं भी सोच रहा था कि सुलेमान ने तो कभी मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं की। सर सुल्तान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अच्छा ये बात है, मुझ पर हाम हाँ रोब झाड़ता रहता है कि मैं सर सुल्तान सा रहमान को जाड़ पिला दिया करता हूँ। वो सब मेरे साथ बात करते हुए बस जी जी करते हैं। इमरान ने कहा। देखो इमरान बेटे, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मैं तुम्हें इत्तला देना चाहता हूँ। सर राशिद को जानते हो ना? सर सुल्तान ने स्पॉट लहजे में कहा। सारे सरों को जानता हूँ, जितने भी ऊंचे ओहदे हैं सब इन्हीं सरों ने संभाल रखे हैं। बेचारे बाकी जिस्म तो सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं। इमरान ने जवाब दिया। तुम फिर पटरी से उतर गए। सर राशिद को कल रात अगवा कर लिया गया और आज उन्हें होश आया है तो वो नेशनल पार्क की एक बेंच पर पड़े हुए थे। सर सुल्तान ने कहा। क्या कह रहे हैं आप? सर राशिद को अगवा कर लिया गया था, इमरान ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। हाँ, और हैरत अंगेज बात यह है कि वो अपनी कोठी में बिस्तर में सोए हुए थे कि अब उन्हें नेशनल पार्क की बेंच पर होश आया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें कहाँ ले जाया गया और फिर मुसलसल बेहोश रखकर क्यों छोड़ दिया गया। कोई पूछ गिछ नहीं हुई? सर सुल्तान ने कहा। सर राशिद वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी है ना? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हाँ, वो उसी शाम गैर मुल्की दौरे से वापस आए थे और रात को देर तक दफ्तर में बैठे रिपोर्ट तैयार करते रहे। उसी रात को अगवा कर लिया गया। उन्हें होश में आते ही सबसे पहले इस रिपोर्ट का ख्याल आया कि शायद मुजरिम ये रिपोर्ट उड़ाना चाहते थे, लेकिन दफ्तर पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि रिपोर्ट उसी तरह महफूज है। और दूसरी अहम बात यह है कि सर राशिद के अमले के मुताबिक सर राशिद सुबह दफ्तर में सही वक्त पर आए। उन्होंने अपने दफ्तर में बैठकर थोड़ा सा काम किया और फिर उठकर वापस चले गए। वो स्टाफ कार खुद लेकर गए थे। उन्होंने ड्राइवर को भी साथ नहीं लिया था। सर सुल्तान ने जवाब दिया। ओ, पता चला कि वो कहाँ गए थे? इमरान ने चौंकते हुए कहा। उन्हें तो कुछ याद नहीं, उन्हें तो सिर्फ इतना याद है कि वो अपने बिस्तर में सोए हुए थे और उन्हें होश नेशनल पार्क की बेंच पर आया। सर सुल्तान ने कहा। ठीक है, मैं मालूम कर लूँगा कि चक्कर क्या है, इमरान ने खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने कहा और राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने क्रैडल दबाकर तेज़ी से नंबर घुमाने शुरू कर दिए। यस PA2 सर दाऊद। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होते ही आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, सर दाऊद से बात कराओ, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। बेहतर होल्ड कीजिए, दूसरी तरफ से मोतबाना लहजे में कहा गया। और फिर चंद लम्हों बाद सर दाऊद की आवाज़ सुनाई दी। दाऊद बोल रहा हूँ, इमरान बेटे, मेरे मुतल्लिक कोई नई खबर है क्या? सर दाऊद की आवाज़ सुनाई दी। आज आपकी लेबॉर्ट्री में कौन कौन आया था? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। मेरी लेबॉर्ट्री में सवाए सर राशिद के और तो कोई नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? सर दाऊद ने चौंकते हुए पूछा।
سر راشد کس وقت آئے تھے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ 10 بجے کے قریب آئے تھے، بس گپ شپ لگا کر چلے گئے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سر داؤد نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ نے انہیں چیک کیا تھا؟ وہ میک اپ میں تو نہیں تھے، عمران نے کہا۔ میک اپ میں؟ اور سر راشد یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو انہیں اسپیشل وے سے اندر بلوایا تھا، مگر وہ اصل سر راشد تھے، میرے تو وہ کلاس فیلو رہے ہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، سر داؤد نے کہا۔ آپ نے ان کی آنکھیں چیک کی تھیں؟ عمران نے کہا۔ آنکھیں؟ ارے مگر انہوں نے تو گہرے شیشوں کی اینک لگا رکھی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی دورے کے دوران ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی تھی۔ ویسے انہوں نے میرے سامنے اینک اتار کر شیشے صاف کیے تھے، لیکن اس وقت ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، سر داؤد نے کہا۔ انہوں نے کوئی فائل تو نہیں دیکھی یا کوئی خاص بات تو نہیں پوچھی؟ عمران نے خشک لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بس ادھورے فارمولے کی فائل منگوا کر دیکھی تھی۔ دیکھی کیا؟ اس کا ایک ایک لفظ پڑھا اور پھر فائل مجھے دیکھ کر واپس چلے گئے، مگر چکر کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، سر داؤد نے پریشان لہجے میں کہا۔ وہ سر راشد نکلی تھے، اصل سر راشد کو ان کی کوٹھی سے اغوا کر لیا گیا تھا، انہیں ابھی نیشنل پارک کی ایک بینچ پر ہوش آیا ہے، عمران نے کہا۔ او یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر راشد میرے سامنے بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے بات چیت کی ہے، گپ شپ لگائی ہے، سر داؤد کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ کیا انہوں نے ادھورے فارمولے کی فائل پڑھتے ہوئے تیز روشنی کا مطالبہ کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ روشنی کم ہے تو میں نے ٹیبل لیمپ چلا دیا، سر داؤد نے کہا۔ وہ فائل پڑھنے کے دوران اینک کی کمانی کو مسلسل پکڑے رہے ہوں گے، بلکہ اس پر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے ہوں گے، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، اب مجھے خیال آ رہا ہے، پہلے وہ ٹھیک بیٹھے تھے، پھر فائل پڑھتے وقت ان کا ہاتھ مسلسل اینک کی کمانی پر رہا تھا، سر داؤد نے کہا۔ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ فائل انہوں نے خود کہہ کر منگوائی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، بس مجرموں کا ذکر آ گیا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میرے پاس ایسا فارمولہ نہیں ہے، صرف ایک ادھورا فارمولہ پڑا ہے جس پر انہوں نے اس فارمولے کو دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ میں نے وہ فائل منگوا کر ان کے سامنے رکھ دی، وہ اسے پڑھتے رہے، پھر فائل مجھے دیکھ کر واپس چلے گئے، مگر تم کہہ رہے ہو کہ وہ نکلی تھے، اگر نکلی تھے تو پھر وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ سر داؤد نے کہا۔ سر داؤد میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بے حد ذہین اور محتاط آدمی ہیں، لیکن آپ نے زبردست لاپرواہی کا ثبوت دیا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ آپ محتاط رہیں اور کسی قسم کی مشکوک بات پر مجھے اطلاع دیں، مگر آپ نے قطعاً خیال نہیں کیا، مجرم اپنا وار کر کے چلے بھی گئے اور ہم یہاں بیٹھے بھاڑ جونک رہے ہیں، عمران کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ مگر تم نے کہا تھا کہ اگر کوئی فائل لیبارٹری سے باہر منگوائی جائے تو میں تمہیں اطلاع دوں، فائل تو باہر منگوائی ہی نہیں گئی، اور پھر مجھے تو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ سر راشد نکلی تھے، سر داؤد کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ مجرموں نے سر راشد کو اغوا کر کے انہیں ہپناٹائز کر کے ٹرانس میں آپ کے پاس بھیجا ہو، عمران نے ایک اور پہلو پر غور کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، اگر وہ ٹرانس میں ہوتے تو مجھے ایک لمحے میں پتہ چل جاتا، تم جانتے ہو اس سلسلے میں میرا مطالعہ اور مشاہدہ کتنا ہے، سر داؤد نے فوراً ہی تردید کرتے ہوئے کہا۔ اور واقعی مجھے یہ خیال نہیں رہا کہ مجرموں کو اس بات کا پوری طرح علم ہے کہ آپ ہپناٹزم میں ماہر ہیں، تو پھر وہ میک اپ میں آیا ہوگا۔ کاش آپ اسے سیدھے راستے سے اندر آنے دیتے تو فوراً ہی نکلی ہونے کا پول کھل جاتا، عمران نے کہا۔ ہاں، اگر وہ اسپیشل وے سے نہ آتے تو واقعی ایسا ہو جاتا، لیکن مجھے تو اس بات کا تصور تک نہیں تھا کہ سر راشد بھی نکلی ہو سکتے ہیں، اور پھر چونکہ وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں گئے اسی لیے بھی میں مشکوک نہیں ہوا، سر داؤد نے کہا۔ بہرحال سر داؤد اب بات سمجھ میں آ گئی، مجرموں کو وہی ادھورا فارمولہ چاہیے تھا اور وہ لے گئے۔ اس اینک میں جدید ترین کیمرہ فٹ تھا، ٹیبل لیمپ کی تیز روشنی میں کمانی پر دباؤ ڈالنے سے وہ کیمرہ فائل کی فلم بناتا رہا اور مجرم آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنا مشن مکمل کر کے لے گئے۔ بہرحال آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ مگر اس ادھورے فارمولے کا وہ کیا کریں گے؟ سر داؤد نے کہا۔ وہ واجد حسین سائنسدان جنہوں نے یہ فارمولہ شروع کیا تھا کتنا عرصہ باہر رہے تھے؟ عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ وہ تقریباً 1 ماہ باہر رہے تھے، کیونکہ انہیں کانفرنس کے لیے مقالہ تیار کرنا تھا، وہ اسے وہیں اطمینان سے تیار کرنا چاہتے تھے، مگر پھر ان کی حادثے کی اطلاع ملی تھی اور ان کی لاش بھی واپس آئی، سر داؤد نے جواب دیا۔ انہوں نے کانفرنس میں مقالہ پڑھا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ کانفرنس ہی کینسل ہو گئی تھی، سر داؤد نے جواب دیا۔ تو وہ مقالہ ان کے سامان کے ساتھ آیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ارے واقعی ان کے سامان میں کوئی مقالہ نہیں تھا، اس وقت تو ہمیں اس کا خیال تک نہیں آیا، اب تمہارے بات کرنے پر خیال آ رہا ہے، سر داؤد نے جواب دیا۔ اس سے تو ساری بات ہی بدل جاتی ہے اور اب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجرموں کو کیوں اس ادھورے فارمولے سے دلچسپی تھی، عمران نے کہا۔ مگر میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی، سر داؤد نے کہا۔ سر داؤد بات سیدھی سی ہے، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس ادھورے فارمولے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی نئی جنگی ہتھیار کا فارمولہ ہے، لیکن اس کی بنیاد کا پتہ نہیں چلتا،
اور اس میں صرف ابتدائی تفصیلات ہیں۔ عمران نے کہا ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے۔ سر داؤد نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ایسا ہوا ہوگا کہ واجد حسین نے باقی فارمولہ ایکریمیا کی لیبارٹری میں ریسرچ کر کے مکمل کیا ہوگا۔ اس کے لیے بہانہ بین الاقوامی کانفرنس کا بنایا گیا ہوگا۔ جب فارمولہ مکمل ہو گیا تو بدقسمتی سے واجد حسین حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس طرح وہ مکمل فارمولہ ایکریمیا کی حکومت کے حوالے نہ کر سکے ہوں گے اور ابتدائی تفصیلات کے بغیر وہ فارمولہ قابل عمل نہ ہوگا، اسی لیے انہوں نے آدھا فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ پہلے ایک بار ایکریمیا سیکرٹ سروس کے کچھ سیکرٹ ایجنٹ یہاں آئے تھے، وہ بھی آپ کی لیبارٹری کی تلاش میں تھے، میرے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے بعد ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم S3 بھی آپ کی لیبارٹری کی تلاش میں آئی تھی کہ ہم سے ٹکرا گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ تنظیم ختم ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہے کہ ایکریمیا سیکرٹ سروس نے بین الاقوامی مجرم ہائی برڈ کی خدمات حاصل کی ہیں اور اس بار بدقسمتی سے وہ کامیاب رہے اور ہم ناکام رہے۔ وہ یہ فلم حاصل کر چکے ہیں اور فارمولہ پورا ہو چکا ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او عمران بیٹے، یہ تو بہت برا ہوا، مجھے تو یہ خیال بھی نہیں آیا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ واجد حسین وہاں کی سپر لیبارٹری میں باقاعدہ کام کرتے رہے ہیں۔ مجھے اڑتی سی خبر ملی تھی لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا قیمتی فارمولہ غیروں کے ہاتھوں میں چلا گیا اور چونکہ یہ سب میری لاپرواہی اور غفلت سے ہوا ہے، اسی لیے میں مجرم بنتا ہوں اور مجرم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سر داؤد کے لہجے میں بے پناہ مایوسی تھی۔ میں آپ کے جذبات کو اچھی طرح جانتا ہوں جناب، لیکن اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بار جو مجرم ہم سے ٹکرائے ہیں وہ واقعی بے حد ذہین اور چالاک ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، اب یہ میرا فرض ہے کہ اپنے ملک کا قیمتی فارمولہ واپس لے کر آؤں، اور اب یہ ادھورا فارمولہ ہی واپس نہیں آئے گا بلکہ مکمل فارمولہ واپس آئے گا۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ خود اعتمادی تھی۔ مگر کیسے آئے گا؟ آدھا فارمولہ تو گیا، باقی آدھا تو ظاہر ہے ایکریمیا حکومت کے قبضے میں ہوگا اور وہاں سے اس کا حاصل کرنا اول تو ناممکن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے والا آدھا جب ان کے پاس پہنچے گا تو پھر وہ ہتھیار بنا لیں گے اور پھر اس فارمولے کے حصول کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ سر داؤد نے جواب دیا آپ بے فکر رہیں، یہ آدھا فارمولہ بھی ان کے ہاتھوں تک نہیں پہنچنے دوں گا، یہ ہتھیار آپ ہی تیار کریں گے، آپ قطعاً بے فکر رہیں اور سب باتیں مجھ پر چھوڑ دیں، عمران نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جب حکومت کو اس بات کا علم ہوگا اور میری غفلت اور لاپرواہی ان کے فوکس میں آئے گی تو پھر میری زندگی بیکار ہوگی، میں نے اب تک جو عزت اور ساکھ بنائی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، سر داؤد نے کہا۔ سر داؤد، آپ جیسے عظیم سائنسدان کی ہمارے ملک کو سخت ضرورت ہے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چل سکے گا اور آپ کی عزت اور ساکھ قائم رہے گی۔ آپ بے فکر رہیں اور بس میرے لیے دعا کریں، عمران نے کہا۔ اس کے لہجے میں امید کی نمایاں جھلکیاں تھیں۔ او عمران بیٹے، اگر ایسا ہو جائے تو میں تمام عمر تمہارا ممنون رہوں گا، سر داؤد کے لہجے میں ممنونیت کی جھلکیاں تھیں۔ آپ بے فکر رہیں اور سنیں، کسی سے کسی قسم کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ وہ ادھورے فارمولے والی فائل کو اب سنبھال کر رکھیں، عمران نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ چند لمحے بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے تیزی سے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس PA2 مینیجر ایئرپورٹ، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ X2 مینیجر سے بات کراؤ جلدی، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ایک منٹ ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس سر، ایئرپورٹ مینیجر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری مگر مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مسٹر مینیجر، مجھے پچھلے 1 گھنٹے میں جتنی پروازیں بین الاقوامی روٹس پر گئی ہیں ان کی تفصیل چاہیے، عمران نے کہا۔ جناب، پچھلے 1 گھنٹے میں 12 پروازیں مختلف ملکوں کو گئی ہیں، مینیجر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ ان میں سے کتنی ایکریمیا گئی ہیں، عمران نے کہا۔ جناب، ایکریمیا 1 گھنٹے میں ایک بھی پرواز نہیں گئی، البتہ ابھی چند منٹ بعد ایک پرواز جانے والی ہے، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، اس پرواز کے مسافروں کی لسٹ ہے تمہارے پاس، عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، ایک کاپی میرے پاس موجود ہے، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ سب پہلے سے مسافر ہیں یا کوئی ایمرجنسی میں گیا ہے؟ 1 2 3 4 جتنے بھی مسافر ہوں، عمران نے کہا۔ یہ سب پہلے سے بک مسافر ہیں جناب، 1 ہفتے سے بھی پہلے کی بکنگ ہے، مینیجر نے چند لمحوں کے بعد جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ گزشتہ 1 گھنٹے میں جانے والے پروازوں میں ایمرجنسی مسافروں کی کتنی تعداد ہے اور وہ کس کس پرواز سے گئے ہیں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے آپ کو چند لمحے انتظار کرنا ہوگا، میں متعلقہ شعبے سے معلومات حاصل کر سکتا ہوں، مینیجر نے کہا۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں، مگر جلدی، میرا وقت بے حد قیمتی ہے، عمران نے کہا۔ میں جانتا ہوں جناب، آپ صرف چند لمحے انتظار فرمائیں، مینیجر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد مینیجر کی آواز سنائی دی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ مینیجر نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں بولو، عمران نے X2 کے لہجے میں کہا۔
جناب مغربی جرمنی جانے والی پرواز میں 2 ایمرجنسی مسافر سوار ہوئے ہیں۔ مسٹر اینڈ مسز مائیکل۔ اثر مسافروں نے اچانک ہی سیٹیں کینسل کروا دی تھیں اور ایک بات بھی سامنے آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کام آ جائے۔ انکوائری آپریٹر مسٹر جابر علی نے ان مسافروں کو بک کیا اور انہوں نے ہی تمام ضروری کارروائیاں مکمل کیں اور وہ خود انہیں جہاز تک چڑھانے بھی گیا تھا، مینیجر نے جواب دیا۔ او یہ مسٹر جابر اس وقت ڈیوٹی پر ہیں؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، ان کی ڈیوٹی آف ہو چکی ہے، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے گھر کا پتہ؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ بتا سکتا ہوں، ایک لمحہ توقف کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد مینیجر کی آواز سنائی دی۔ جناب وہ الریاض کالونی کے مکان نمبر 1155 سی بلاک میں رہتا ہے، مینیجر نے پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے شکریہ، اور سنیے، اٹ از سیکرٹ، اس گفتگو کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، عمران نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں جناب، آپ بے فکر رہیں، مینیجر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا اور پھر دوبارہ نمبر گھمانے لگا۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو، مجرم مشن میں کامیاب ہو گئے، جس مشن کو ہم سب سے آسان سمجھ رہے تھے وہی سب سے مشکل بن گیا، عمران نے کہا۔ او عمران صاحب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسا مشن؟ بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ اور عمران نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح مجرم سر راشد کے میک اپ میں سر داؤد کی لیبارٹری سے ادھورا فارمولہ لے اڑے ہیں۔ او تو یہ چکر ہے، اب بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ وہ ادھورا فارمولہ ہی مجرموں کو چاہیے تھا، لیکن مجرم ابھی نکلے نہیں ہوں گے، انہیں یہاں گھیرا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ایسے مجرم مشن مکمل ہوتے ہی رکتے نہیں ہیں۔ بہرحال تم ایسا کرو کہ تمام ممبروں کو ہدایت کر دو کہ وہ ایئرپورٹ کی نگرانی کریں اور شہر سے باہر جانے والے راستوں کی بھی۔ ہو سکتا ہے کہ مجرم کار کے ذریعے کسی اور شہر جا کر وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، خاص طور پر اس زخمی حبشی کو خیال میں رکھا جائے۔ اگر اسے ساتھ لے جایا گیا تو وہ فوراً سامنے آ جائے گا، مجھے ایک کلو ملا ہے، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلیمان، عمران نے تیز لہجے میں سلیمان کو پکارتے ہوئے کہا۔ جناب فرمائیے، سلیمان نے دوسرے ہی لمحے میں دروازے میں نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ خاصا مؤدبانہ تھا۔ وہ عمران کے موڈ کو اچھی طرح پہچانتا تھا، اسی لیے موڈ کے مطابق اس کا رد عمل ہوتا تھا۔ یہ برتن سمیٹ لو، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور پھر وہ تیزی سے ڈرائنگ روم میں گھستا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے چست لباس پہن رکھا تھا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکلا اور فلیٹ کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔